پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجویز پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملے کو ایس سی او کے بعد لے جایا جائے. ایس سی او سمٹ ہو جائے, اس کے بعد اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے. اب ایس سی او کے کتنی دیر بعد ہوگا, اس کا کلو یا اس جواب کا یا اس سوال کا کلو جو ہے, یا اس سوال کے جواب کا کلو ہمیں ملتا ہے اس بات سے کہ 15 تاریخ تک تمام سینیٹرز کو اور اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے. وہ لوگ جو باہر ہیں ملک سے, ان سے کہا گیا ہے فوراً پاکستان پہنچیں. تو حکومت اور حکومتی اتحاد کے جو ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں ان کو 15 تاریخ تک پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ فوراً 15 کے بعد جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے جایا جائے یا آئینی ترمیم منظور کروائی جائے. اب آئینی ترمیم میں چونکہ بہت ساری شکیں تھیں, اس میں کن پر اتفاق ہو پا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تو حق میں ہیں, لیکن باقی تمام چیزیں کیا ان سب کے وہ حق میں ہیں؟ خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ وہ پرسن سپیسیفک امینڈمنٹ نہیں چاہتے. تو پرسن سپیسیفک امینڈمنٹ نہیں چاہتے تو پھر اگر وہ 25 سے پہلے ہو رہی ہے تو کیا پھر بھی وہ پرسن سپیسیفک امینڈمنٹ نہیں ہے؟ تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں جس پر بات کرنا ضروری ہے. پھر پاکستان بار کونسل نے اپنی تجاویز دی ہیں, کم و بیش وہ تجاویز حکومت ہی کے ڈرافٹ سے ملتی جلتی ہیں, یعنی تقریباً 80% سے زیادہ جو شکیں ہیں اس سے پاکستان بار کونسل حکومتی شکوں سے اتفاق کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن باقی وکلاء یا باقی وکلاء تنظیمیں اس سے اتفاق کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. بہت ساری وکلاء تنظیمیں اتفاق نہیں بھی کر رہی, تو وکلاء تقسیم بھی ہیں, یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. اور پھر تمام ہائی کورٹس میں, یعنی 4 ہائی کورٹس میں آج ہو گئی ہے اور 5ویں ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ میں کل یہ درخواست دائر ہو جائے گی, جس میں وکلاء تنظیموں کی طرف سے عدالتوں سے کہا گیا ہے کہ اس ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے اس کو پبلک کر دیا جائے تاکہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے. اس سلسلے میں آئینی درخواستیں جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں تمام ہائی کورٹس میں. ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اور حاجی غلام علی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, سابق گورنر جے یو آئی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, سابق گورنر ہے کے پی کے. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. رانا صاحب, یہ ایس سی او کے بعد تک لے جایا گیا ہے آئینی ترامیم کو, لیکن ایس سی او کے کتنا بعد؟ کیا ایس سی او کے فوراً بعد اور 25 سے پہلے, یا ایس سی او کے بعد اور 25 کے بھی بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بالکل گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ آئینی ترامیم جلد از جلد ہوں, اور کنسنسس بلڈنگ کے اوپر ابھی ہم کھڑے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ایس سی او کے فوراً بعد ایک کنسنسس اچیو ہو جائے گا اور ہم آئینی ترامیم کی طرف جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے جوڈیشل پیکج کے لیے. تو یہ اس کنسنسس کے ڈیولپ ہونے میں ایس سی او تو رکاوٹ نہیں ہے نا سر؟ رکاوٹ تو کچھ اور ہے, وہ ایس سی او سے کیسے دور ہو جائے گی؟ نہیں, ایس سی او رکاوٹ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ابھی حکومت کا فوکس جو ہے, ابھی آج سے ایک سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے, 100 بزنس گروپس سعودی عربیہ سے پاکستان آ رہے ہیں, اور کوئی 2.2 ارب کے ایم او یوز جو ہیں وہ سائن ہونے جا رہے ہیں B2B, اس میں مصروفیت ہے. اور پھر اس کے بعد فوراً ایس سی او کا جو ہے وہ سمٹ سٹارٹ ہو جائے گی, تو وہاں مصروفیت رہے گی. اس کے فوراً بعد ان جب مصروفیت سے فارغ ہوں گے تو گورنمنٹ جو ہے اگر کنسنسس اچیو ہوا جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, تو ہم پھر آئینی ترامیم آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جن شکوں پر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے پہلے مرحلے میں کم از کم اس آئینی ترمیم کو تو منظور کرا لیا جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام اور جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو کم از کم کرا لیا جائے. دیکھیں, بالکل ہماری تو کوشش ہے کہ اوور آل کنسنسس اچیو ہو, لیکن بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اس میں آئینی عدالت, اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ اور پھر ججز کی پرفارمنس بیسڈ جو ترقی ہے اس کا میکنزم جو ہے وہ لے کے آیا جائے. اس میں ججز کا ایج کا بھی ہے, لیکن یہ سارا ڈپینڈنٹ ہے کنسنسس کے اوپر دیگر جماعتوں کے درمیان میں. ابھی تو ہر جماعت نے اپنی جو ہے وہ پروپوزلز تیار کیے ہیں. ابھی ایک فائنل راؤنڈ ایسا ہوگا جس کے اندر یہ فائن ٹیون کیا جائے گا کہ کس جماعت کو کیا چیز قابل قبول ہے, تاکہ کنسنسس ہو جائے اور پھر آگے بڑھا جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو پنجوتا صاحب, یہ آئینی ترمیم تو ہونے جا رہی ہے اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے مولانا خلاف نہیں ہیں اور مولانا کم از کم اس چیز کے حق میں, تو اتنا تو ہونے جا ہی رہا ہے نا. بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا اسد بھائی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ملک ان کی مرضی کے مطابق چلا جائے.
اب مصوبے کی بات آپ دیکھ لیں تو مصوبہ جو ہے کیا ان کے پاس پہلے موجود تھا؟ ہم تو 12 زور زور سے چلا کے کہتے رہے کہ مصوبے کا وزیر قانون کو نہیں پتا، تو پھر ان باقی سب کو کیسے پتا ہے؟ تو یہ ایسا کام چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن ہے وہ نہ رہے۔ اس چیز کا بھی مقصد صرف اور صرف یہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، اور پارٹی تک جو انفارمیشن یا کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی میسج یا وکلاء کے ذریعے یا فیملی کے ذریعے جاتا تھا، تو وہ جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جائے تاکہ خان صاحب کو عمل احتجاج کے حوالے سے نہ دیں۔ اس ترامیم کے خلاف ہی ہم تو احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ملک کو دھکیلنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایک پورا منظم پلان کے تحت ملاقاتوں پر پابندی کی گئی، احتجاج جلسے جلوس اس کے اوپر پابندی ہے، کوئی بات نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی آواز نہ اٹھائے، بے شک جو مرضی ہے کر لیں، جو مرضی ہے جس طرح سے وہ چاہیں وہ چلائیں، اس طریقے سے ہو۔ تو ہم اس کے لیے بالکل بھرپور آواز بھی اٹھا رہے ہیں، ہم نے احتجاجوں کی بھی کال دی ہے اور ہم احتجاج کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر بھی کر رہے ہیں اور پھر اسلام آباد میں بھی ہوگا۔ لیکن یہ کسی صورت یہ سمجھیں کہ ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے، یہ اپنی مرضی کے مطابق سارے فیصلے کروائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم بالکل اس کو نہیں مانتے۔ یہ ایسی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے جہاں نواز شریف ہو، شہباز ہو، یا جتنے بھی سارے ہیں، یہ سارے اپنے حلقوں سے ہارے ہوئے ہیں اور وہ لوگ انتخاب کریں گے اس کے چیف جسٹس کا، تاکہ جو دھاندلی ہے وہ بھی پردہ نہ کھلے، جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس کو طول ملے۔ وہ ایسی عدالت بنائی جائے جہاں پر اپنی مرضی سے فیصلے لی جائیں، کسی پر پابندی لگانی ہو جماعت پر، کسی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہو، کسی کی درخواست لگانی ہو نہ لگانی ہو، یا کوئی جج اگر کمپلین کرے اس جج کو اٹھا کر آپ بلوچستان پھینک دو، کوئٹہ پھینک دو، تو کہیں پھینک دو۔ تو لہٰذا یہ سارا عمل، مگر اس میں مسئلہ یہ کہ آپ نے متعدد ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کی نا، بنجوتا صاحب، چلے آپ تو اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن آپ نے متعدد ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ایک چیز پر وہ پرنسپلی ایگری کرتے ہیں کہ ہاں کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا ہونا چاہیے اور حکومت کے پاس نمبر پورا ہو جاتا ہے، تو پھر تو آئینی ترمیم کرنا ان کا حق ہے، اختیار بھی ہے، نمبر پورا ہو جائے تو۔ لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو حاجی غلام علی صاحب آ گئے میرے ساتھ، میں ان کو ذرا شامل کر لوں۔ حاجی صاحب بہت شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کن چیزوں پر ابھی تک آپ کی جماعت کن چیزوں پر اتفاق کری ہے؟ جو ہمیں معلوم ہے، ایک تو وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار، اس پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں، دوسرا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں۔ تو کون کون سی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایس سی او کے فوراً بعد کم از کم ان چیزوں پر اتفاق ہو کر ترمیم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام اپنا ایک مکمل ویژن اور آئینی ترمیم میں ڈرافٹ لے کر اس پہ کام کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں ہماری پی ٹی آئی کے بھائیوں سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے، آئینی ترامیم دنیا میں ہوتی ہے لیکن آئینی ترامیم کا جس طرح انہوں نے، حکومت نے خاص کر جو طریقہ کار اپنایا، اس سے الجھنیں پیدا ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم میرا خیال میں یہ اچھی بات نہیں۔ ہم اگر یونین کونسل میں بھی بحیثیت ممبر تھے تو ہر چیز پر 2-3 دن بحث ہوتی تھی۔ اب ملک کی آئینی ترامیم، آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر حکومت کے پاس اکثریت ہے تو اس کا حق بنتا ہے، لیکن اس حق کے باوجود بھی پارلیمنٹ میں لا کر ہر ممبر پر کا اس پہ رائے سننا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم اگر ملک قوم کے مفاد میں ہو تو تمام سیاسی جماعتوں کا پر مشتمل کیا جائے۔ آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 2/3 میجارٹی کم وقتوں میں لوگوں کو ملی۔ جتنے بھی آئینی ترامیم ہوئے ہیں، چاہے انڈیا میں ہے یا پاکستان میں، یہ 2/3 میجارٹی والی حکومت نہیں، یہ اتفاق رائے سے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہو کے اس کے بعد یونانیمس منظوری۔ آپ 18ویں ترمیم دیکھ لیں جی، اس پہ کتنا وقت لگا۔ نہیں مگر حاجی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جن چیزوں پر آپ کو اتفاق ہے بھی، اسے بھی پہلے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، کمیٹیوں میں جانا چاہیے، بحث ہونی چاہیے۔ مگر سر یہ تو پھر اس میں تو ٹائم لگے گا۔ پھر یہ اگر حکومت 15 کو سب کو اپنے ایم این ایز کو بلا رہی ہے ملک میں واپس، اور وہ چاہتی ہے کہ 17-18 کو یہ ہو جائے، تو پھر 17-18 کو تو یہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا قیامت آ جائے گا کہ 17-18 نہ 27-28 کو ہو جائے؟
کیا قیامت آئے گی؟ ترمیم تو پاس ہونی ہے نا. دیکھیں یہ ہمارا ملک عجلت میں جو فیصلے کرتی ہے وہ دیرپا نہیں ہوتی، اور اس سے اتفاق رائے بنانے میں یہ مشکلات کڑی کرتی ہے. ہم نے پہلے دن سے آپ دیکھ لو جمعیت علماء اسلام، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ایک پاور بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سارے اختلافات کے باوجود ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں، اور سیاسی انداز میں ہماری گفتگو خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہماری جماعت کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک مباحثہ ہونا چاہیے، اور اگر اکثریتی سیاسی جماعتیں کسی چیز پہ متفق ہو جائے تو یہ اچھی بات ہوگی. صبح اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف نکل رہے ہیں؟ ہم نے اس نوجوانوں کو، اس ملک کو، اس ریاست کو کیا پیغام دینا ہے؟ ہمیں درد دل کے ساتھ سوچنا چاہیے. حکومتیں آنے جانی چیز ہے، کبھی ہماری ہوگی، کبھی پی ٹی آئی کی ہوگی، کبھی پیپلز پارٹی کی ہوگی، کبھی مسلم لیگ کی ہوگی، لیکن ہم سارے سیاسی جماعتیں اس چیز کے، اس ریاست کے وارث ہیں. تو ہمیں چاہیے، ہم کوشش کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیے کہ ان کے پہلے بیانات آئے تھے، اور تمام ان جماعتوں کا، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی یہ بات مان لی کہ آپ اس کو آگے. لیکن سر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں ایک پرابلم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 27-28 کو ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، لیکن اگر حکومت یہ طے کیے بیٹھی ہے کہ اس نے نیا ایک طریقہ کار متعارف کرانا ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا، تو اس میں تو پھر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ پرانے طریقہ کار کے تحت کرنی پڑے گی، جو کہ جسٹس منصور علی شاہ ہو جائیں گے. تو حکومت کے ذہن میں شاید کچھ اور ہے، تو اس لیے یہ فرق پڑ جائے گا. اگر 17 کی بجائے 27 کو ہوتی ہے تو یہ تو فرق پڑے گا نا سر. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ریاست ہونی چاہیے، اور دوسری بات پھر ریاست کے عوام ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ فرد کے لیے جس وقت بھی قانون سازی کی گئی ہے جی، وہ اس کے اثرات انہوں نے اس کے اثرات سے ڈسے گئے جس نے وہ قانون سازی کی ہے. آپ دور مت جائے، 72 سال ہو، 75 سال ہو، 20 سال، آپ 3-4 سال پہلے جائے، جو قانون سازی ہوئی تھی جس نے کی تھی، تو کیا اب پی ٹی آئی آپ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے غلطی کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی، آئین سازی، دیکھو یہ ریاست کے لیے ہوتی ہے، ریاست کے لیے ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے تاکہ کل کو کسی کے پچھتاوا نہ ہو. اور اس میں یہ عنصر بھی عوام کو نظر نہیں آنا چاہیے کہ یہ کسی کے لانے یا نکالنے کے لیے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کسی شخص کے لیے ہو رہا ہے، پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، مگر آپ نے جو باتیں کی ہیں، میں اگر اجازت دیں تو رانا احسان صاحب سے اس کا جواب لے دوں. رانا صاحب اس پر آنے سے پہلے ذرا ایک تو یہ جو پنجوتا صاحب نے بات کی تھی، انتظار صاحب کی، انتظار پنجوتا جو ہیں وہ کل سے غائب ہیں. وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈالتے ہیں کہ وکلاء کو ملاقات کی اجازت دی جائے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. سر یہ ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے کتنا بڑا کنسرن کا باعث ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ اب وکیلوں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا، کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ اگر وہ لاپتہ ہیں، لیکن میں اس کے اوپر کوئی حتمی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے پاس ایک تو اول تو انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کیا یہ انسیڈنٹ ہے، کیا پتا وہ خود اپنی مرضی سے کہیں گئے ہوں، یا مجھے نہیں پتا ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں یا نہیں الزامات. ابھی اسی طرح کا ایک پورا واویلا جو ہے وہ گنڈا پور صاحب جب مسنگ تھے تو ان کے اوپر بنایا گیا، بلکہ انٹرنیشنلی اس چیز کو پروموٹ کیا گیا کہ سی ایم کے پی کے کو اغوا کر لیا گیا ہے. بعد میں پھر وہ خود آ گئے اور انہوں نے تقریر بھی کی کہ وہ کہاں تھے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ حکومت اس کو کوئی پروموٹ کرتی ہے یا اس طرح کے طریقے کو اپناتی ہے. تو میں اس کے اوپر کوئی ایسی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. مجھے امید ہے کہ وہ جلد جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائیں گے. لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سر ان پر مجھے نہیں پتا کہ کیا الزامات تھے، اور چلیے اگر الزامات بھی ہوں یا FIR بھی ہو
تو بندے کا گمشدہ ہونا تو پھر بھی حیران کن ہے نا سر. گرفتار تو نہیں ہو سکتا ہے. نہیں لیکن کیا پتا وہ خود ہی جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے ہوں. میں اس لیے کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, اور میں تو یہی امید کر رہا ہوں کہ وہ جلد منظر عام پہ آ کے خود بتا دیں گے کہ وہ کدھر تھے اور کن وجوہات کی وجہ سے. اور اگر کوئی ان کے اوپر کوئی اگر قانونی کارروائی ہے تو بالکل فوری طور پہ FIR کٹنی چاہیے اور ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے اور ان کی کم از کم لوکیشن جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. تو میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں. صحیح ہے. چلیے اب یہ بتائیے, اب حاجی غلام صاحب نے جو فرمایا, انہوں نے کہا کہ اگر جن چیزوں پر ہم متفق بھی ہیں اس پر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اجلاس آج بلائیں اور کل کو ووٹنگ کرا دیں اور آئینی ترمیم کر لیں. پارلیمنٹ میں سیر حاصل بحث ہونی چاہیے, کمیٹیوں میں جانا چاہیے, پورا طریقہ کار فالو ہونا چاہیے, اور اگر 10 دن آگے بھی چلے جاتے ہیں تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو آپ بتائیے سر, کیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں دیکھیں, ایک چیز تو کلیئر ہے نا کہ اگر کنسنسس نہیں بلڈ ہوا تو یہ ترامیم ہی نہیں ہوں گی. تو یہ ہونی تب ہے جب کنسنسس ہوگا. سب کنسنسس کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. چلیں, یہ بالکل ان کا خیال ہے اور اب ان کے پوائنٹ آف ویو کا احترام کرتے ہیں. آپ نہیں اتفاق کرتے؟ نہیں, میں احترام کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں احترام کرتا ہوں, اتفاق نہیں کرتا. نہیں دیکھیں, بات یہ تو ترامیم تو بالکل تبھی ہوں گی جب یہ JUIF اور دیگر جماعتیں اور سب مل کے جو ہے فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیسے ہونا چاہیے, اس کی ڈیبیٹ کس لیول پہ جانی چاہیے, اور تبھی ہم آگے بڑھیں گے نا. ورنہ تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی ممکن. تو بالکل ہم انگیجڈ ہیں JUIF کے ساتھ, ہم رابطے میں ہیں, بات چیت میں ہیں, بلاول صاحب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حل نکلے گا تو ہم اس طرف بڑھیں گے. تو یہ فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کسی کو کہ یہ کب ہوگی, کیسے ہوگی. یہ تب ہوگی جب اس پہ کنسنسس ہوگا کہ یہ کیسے ہونی ہے. سر یہ جو 25 اکتوبر ہے, یہ اس میں کیا میجک فگر, یہ کیا 25 اکتوبر کیا میجک فگر ہے, یہ میجک ڈیٹ ہے, یہ کیا ہے؟ میرے خیال سے دیکھیں, میرے خیال سے بلاول صاحب نے بھی کل انٹرویو میں بڑا کلیئرٹی اس میں وہ لے کے آئے کہ جو قاضی صاحب ہیں وہ جو ہے ایک جوڈیشل ریفارم کے ساتھ ہیں, اور جو کچھ ججز ہیں جنہوں نے ریزرو سیٹس کے اوپر جس طرح کے فیصلے دیے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا. میں آپ کو سنواتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے ذرا یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منصور پر اعتراض ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں, پھر اس پر کامنٹ کیجئے گا رانا صاحب, پھر آگے چلتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رانا احسان صاحب. میں نے آپ کو ابھی بلاول صاحب کا بیان جاننے سے پہلے سنوایا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ جسٹس منصور اپنے ججز کو کنٹرول کر سکیں گے. یہ کون سی خوبی ہوتی ہے جو چیف جسٹس میں ہونی چاہیے ججز کو کنٹرول کرنے والی سر؟ دیکھیں, یہ تو میرے خیال سے وہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے. میرے خیال سے وہ سپریم کورٹ کی مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے اوور آل. اور میرا جو موقف تھا کہ بالکل بلاول صاحب کا جو ایک پوائنٹ آف ویو بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے پیش کیا, وہ یہ تھا کہ یہ جو ریزرو سیٹس کے اوپر جو ججمنٹ آئی جس کے اندر کریز سے باہر جا کے چھکا مارنے کی کوشش کی گئی کہ ایک ایسا کام کریں جو مانگا ہی نہیں گیا, تو وہ بھی جوڈیشل ترامیم کو جو ہے وہ نفی میں لے جانے کی ایک جو ہے کوشش تھی. تو اس وجہ سے بلاول صاحب نے بھی کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم 25 سے پہلے ان ترامیم کو جو ہے وہ کروا لیں, کیونکہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ چیف جسٹس وہ چیلنج تو پھر اگلے چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے نا. مطلب وہ چیلنج تو آپ آج کر 17 کو کرا لیں گے تو 25 کو نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر چیلنج ہو سکتی ہے. ہاں, ایک صورت میں نہیں ہو سکتی کہ موجودہ چیف جسٹس کنٹینیو کر رہے ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بھی آئینی ترامیم ہے یہ رائٹ ہے, پریروگیٹو ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ کرے, اور اگر 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے تو اس کو چیلنج بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اگر وہ چیلنج ہوگی تو تب بھی گورنمنٹ اس وقت دیکھے گی کہ اس کو کس طریقے سے چیلنج ہونا ہی نہیں چاہیے. تو پھر 25 کے بعد آنے والے چیف جسٹس سے کیا خوف ہے جیسے منصور سے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو وہ موقف بتا دیا کہ کس بنیاد پہ جو ہے یہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو ایک جو ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ ریفارمز ہوں, اور یہ نہ صرف یہ جو ایجنڈا تھا یہ
ہمارا مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ جوڈیشل ریفارمز ہم لانا چاہتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا. چلیں حاجی غلام علی صاحب، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ججز کے ایکشنز کو وہ ریڈ کر رہے ہیں، حکومت ریڈ کر رہی ہے ان کے ایکشنز کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ناٹ سوٹیبل فار ٹو بیکم اے چیف جسٹس. تو یہ تو حکومت کی تو کلیئر سٹانس آ گیا اس پہ. کہ رانا صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک ویژن ہے، وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی شاید ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی سوچ سے کہہ رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اتفاق رائے نہیں ہے، اور ملک کے نوجوان وہ بھی ایک دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس طرح باتیں کر لیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہم خود آ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ججز نے ایک مائنڈ بنا رکھا ہے، تو میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک آئینی رول ہے، اور اتنے بڑے ترمیم میں آپ حکومت، پھر آصف علی زرداری صاحب جو کہ مفاہمت کا شہنشاہ شمار ہوتا ہے، میں حیران ہوں کہ وہ اس پہ میں کیوں رول اس طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے. اگر ہم ججز کو بھی اپنے سامنے لا کے کھڑے کر دیں، ہم سیاسی جماعت کو بھی سامنے لا کے کھڑا کر دیں، ہم رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنے کی کوشش کر لیں، تو ہم ریاست کو کل کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میری ذاتی رائے ہے، میں رانا صاحب کی ہر لفظ کا قدر کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے سب سے پہلے ریاست ہونی چاہیے، پھر ریاست کے جو موجودہ حالات ہیں ہمیں اس میں کمی لانی چاہیے. دیکھیں رانا صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ججز کا کچھ مائنڈ ہے، تو پھر تو یہ بھی غلط ہے نا کہ ساری پاکستان جلسے کر رہی ہے اور ہم ایک جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں دیتے. جگہ جگہ موٹر وے ہوتے ہیں، اگر جلسہ ہو جائے تو کیا قیامت آئے گی؟ آ جائیں گے اور چلے جائیں گے. یہ بھی ایک میرا ذاتی رائے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی کو مزید پروموٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، ورنہ اس دن شہرائے فیصل پہ جلسہ ہوا کراچی میں، کیا ہو گیا اس سے؟ کیا ہوا؟ کیا تو اگر آپ کسی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت جب نہیں دیتے اور بند کرتے ہیں راستے، تو اس کے جلسے کو اور ہائپ مل جاتی ہے، اور پاپولر ہو جاتا ہے اس کا جلسہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی میجارٹی ہو وہی قانون سازی کرے گی جو ان کے سامنے اچھی لگتی ہے، وہ کر سکتی ہے. لیکن میں کچھ دنوں سے یہ جو دیکھ رہا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں اس صوبے میں رہ رہا ہوں جس نے 40 سال قربانی دی ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس 40 سال میں کنٹینیو ممبر آ رہا تھا، کبھی کارپوریشن کا ممبر تھا، پھر ڈسٹرکٹ ناظم تھا، پھر سینیٹر تھا، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک چیز ہم رکواتے ہیں، ٹھیک ہے رکوا دو، تو پھر ہمارے وفاقی اور پروونشل گورنمنٹ کے پنجاب کے یعنی ایسے بیانات کہ زخموں پہ نمک چھڑتے کہ 15 آدمی بھی نہیں نکلے. تو جب 15 آدمی نہیں نکلے تو 35,000 کنٹینر کیوں لگائے؟ دیکھیں آپ پھر قوم سے یہ کہیں کہ دیکھو یہ ملک کی معاشی حالات کے دشمن ہیں، یہ ملک کی آپ قوم اور ریاست کے ساتھ دیں. ہمیں حکومت ہمیشہ جس کی حکومت ہو وہ رسپانسبلٹی دکھائے گی، اور وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرے گی. قانون سازی سے اور ایکشن سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کسی کے زخموں پہ نمک بھی چڑھوا دیں اور کسی کے زخموں کو مزید زخموں میں تبدیل کریں اور ایسے بیانات دیں، میرے خیال میں یہ آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ دونوں پھر پریشان ہو، جیسے کہ آج ایک جماعت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے حکومت کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں. آپ ماضی میں دیکھ لیں
جو ترمیم ہوئی ہے ماضی میں تو وہی اس کے لیے خطرناک بن گئے یا نہیں؟ آج وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ادارے، اسٹیبلشمنٹ، ریاست، عوام، سیاسی جماعتیں، حکومت کوشش کرے گی کہ ان سب کو آن بورڈ کرے، اور جتنا ہو سکے، یہ نہیں کہ سارے ہم ایک ہی پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں، اس میں کوئی مخالفت کرے گا، لیکن حکومت اپنا فرض پورا کرے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کرے۔ ایک سیاسی جماعت، میرا ذاتی رائے ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو بڑے لیڈران ہیں 5-6، ان کا ایک جرگہ بنائے، سب کے پاس ان کو بھیجے، ایک کانفرنس منعقد کرے، ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال ان کے سامنے رکھے اور ان کو کہے کہ بھئی یہ چیز ضروری ہے، جو ضروری نہیں ہے تو حکومت بھی دشمن کی حکومت نہیں ہے، وہ خود مان لیں گے کہ بھئی یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں کہ ہم 8 ججوں کو اس طرح کرتے ہیں، 5 کو اس طرح کرتے ہیں، 3 کو اس طرح کرتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب اس سے پہلے ہو رہا تھا تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے انتہائی معزز اراکین جو ہم ایک ساتھ تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ رات کو 12 بجے عدالت کھلتی ہے، اور جب رات کو 12 بجے ہمارے لیے کھلی تو پھر کیا تھا؟ ان چیزوں کو اب دیکھیں، 21ویں صدی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، جو باتیں آپ نے کی ہیں بھائی صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے 2 باتیں میں رانا صاحب کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ ایک، آپ نے کہا کہ احتجاج کو روکنا تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس سے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ آئینی ترامیم کل کو آپ کو بھی ہانٹ کر سکتی ہیں۔ مگر یہ دونوں سوال رانا صاحب کے پاس رکھنے سے پہلے میں پنجوتا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ پنجوتا صاحب، آپ نے انتظار پنجوتا کی، اپنے بھائی کی بات کی کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے، ان کے بارے میں رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ موقف قبل از وقت ہے، انہیں آنے تو دیجئے، ہو سکتا ہے وہ بتائیں کہ میں نے خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی تھی، جیسے کہ گنڈا پور صاحب نے کہا، آپ نے گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا تھا ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، وہ جبری لاپتہ کر دیے گئے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے آگے کہا کہ نہیں، میں تو خود چھپتا پھر رہا تھا، ان کے موقف سے آپ کے موقف کی غلط ثابت ہو گیا، تو انتظار کر لیجئے۔ دیکھیں، رانا صاحب نے 2 باتیں جو ہیں وہ فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ آ جائیں، اور دوسرا کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر کیس ہو اور اس وجہ سے اٹھائے گئے ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی اس نے جرم کیا ہے۔ جرم اس وقت ملک کے اندر یہ بن گیا ہے کہ کوئی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، سارا کچھ وہ دیکھا ہے، تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، کیونکہ وہ ایک پیشے سے ایک وکیل ہے، اور پھر وکالت عمران خان صاحب کی کرتے ہیں، ساتھ وہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں۔ تھرڈ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند ہے، تو وہ ملاقات وکیلوں کی ہوتی ہے یا ان کی اہلیت کی ہوتی ہے، تو وہ ملاقاتوں کے اوپر کیونکہ پابندی لگائی گئی ہے، تو وہ ملاقاتوں کے اوپر پابندی کے لیے درخواست دی گئی، تو اس وجہ سے انہیں اٹھایا گیا کہ وہ ملاقات جو ہے وہ بھی سلسلہ بند ہی رہے۔ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ کوئی اندر سے باہر، یا کوئی خبر اندر سے یا کوئی پیغام باہر نہ آئے، تو وہ بھی ساری اس کے اندر ریزن ہے۔ تھرڈ بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وکالت کر رہے ہیں یا فوکل پرسن ہیں یا جو بھی ہے، تو یہ ساری صورتحال کے پیچھے یہی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک جو سازش ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ وہ ملاقات والا سلسلہ بند ہو، اور دوسرا جو خبریں ہیں، جو کوئی پیغامات ہیں یا جو پلاننگ ہے یا کوئی جو ایک، آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے آپ کی جماعت کا، آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کا رابطہ کاٹ کے اس کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کوئی ڈیسیژن لینے کے قابل نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں ہے، چلے یوں کہہ لیں؟ دیکھیں، یہ رابطہ جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کا کاٹا گیا ہے، کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر انتظار بھائی بھی ایڈ تھے، وہ بھی رابطہ کاٹا گیا، اور ساتھ وکیلوں کا جو وکیلوں کے ذریعے ایک پیغام یا کوئی چیز آتی تھی پارٹی یا کوئی چیز، وہ بھی بند کی گئی ہے۔ بہنوں کو تو آلریڈی انہوں نے اٹھا لیا ہے، تو بیسیکلی یہ رابطہ بند کیا گیا ہے، اور دوسری انفارمیشن لینی کہ کیا کیا خان صاحب باتیں کرتے ہیں یا کیسے وہ آرٹیکل فلاں فلاں ساری چیزیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھ لینا کہ کسی کے اوپر اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اسے کسی جگہ پر 24 آورز کے اندر پیش کیا جاتا ہے، یہاں پر تو بتا ہی نہیں جا رہا کہ وہ کدھر ہیں، اور یہاں CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح سے جو ہے وہ آگے سے لاپرواہی کی جائے یا اسٹیٹ کہ ہمیں نہیں پتا، تو پھر کس کو پتا ہے؟ پتا ہے سب کو۔ اور جو جس طرح سے پہلے گزشتہ لوگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے یا سارا کام کیا جاتا ہے، اسٹل ان کے ساتھ بھی وہی کیا جا رہا ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ IG صاحب کو تو بلایا گیا ہے، IG صاحب جا کر کل ہائی کورٹ کے اندر بیان دیں گے کہ جناب مجھے تو کوئی نہیں پتا، ہم کوشش وقت دیں۔ ہاں بالکل صحیح۔ پنجوتا صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ گنڈا پور صاحب کی سٹوری پہ یقین کرتے ہیں؟ پنجوتا صاحب
جی گنڈا پور صاحب کی سٹوری پہ یقین کرتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی ہے نا، اگر میں کوئی ایک بیان دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ نہیں ہے، کیا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے، یا کیا آپ کے پاس کوئی، میرے پاس کوئی انفارمیشن کوئی اور ہوتی کہ علی امین بھائی نے یہ نہیں کیا اور یہ غلط ہے، تو میں وہ کہتا کہ نہیں میری تک یہ انفارمیشن پہنچ، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مجبوری ہے ان کی بات پہ یقین کرنا، اور ان کی ورنہ عقل مانتی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے پورا ایک نیریٹو یہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ خود جو ہے وہاں سے اسکیپ ہوئے، بات یہ ہے کیا دھاوا نہیں بولا گیا، کیا رینجر وہاں نہیں پہنچی، کیا وہاں توڑ پھوڑ نہیں کی گئی، کس کے آرڈر تھے، کس کا حکم تھا؟ یہ ایک صوبے کے آفس کے اوپر جا کر، اس کے ہاؤس کے اوپر جا کر حملہ کرنا بالکل اسی کے مترادف ہے کہ آپ کسی ملک کے جا کر سفارتخانے کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے حملہ کیا ہے، انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا، ملک کے اوپر یہ حملہ ہے، یہ صوبے کے اوپر حملہ ہے، صوبے کی عوام کے اوپر حملہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی انہیں مذمتی ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ کیوں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر دہشت گرد ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا میٹیریل ہے۔ سارا دن ہم بیٹھے ہوتے تھے، پورا پاکستان ہی دہشت گرد ہے۔ یعنی آپ سیاست کو آپ اس حد تک آپ گر چکے ہیں کہ آپ اپنے حریف کو جو ہے ملک دشمن بنانے کے لیے بھی تلے ہوئے ہیں، آپ اس کو دہشت گرد بنانے کے لیے بھی تلے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ کامیاب ہو، اس میں آپ کو صحیح ہے۔ چلیں اس پر میں حاجی صاحب اس نقطے پر تو حاجی غلام صاحب اتفاق کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے۔ جب آپ شہر کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو سیاسی جماعت کا جلسہ تو اسی وقت کامیاب ہو جاتا ہے، یہ حاجی صاحب کی رائے۔ لیکن حاجی صاحب اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، کے پی ہاؤس کی بات کر رہے ہیں نعیم حیدر پنجوتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی ہاؤس پر پولیس کو دھاوا نہیں بولنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد پھر پولیس کا دھاوا بولنا، اور پھر اس کے بعد کے جو ایپیسوڈز ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا، جس طرح سے انہوں نے مارگلہ کی پہاڑیوں سے پیدل کراس کرتے ہوئے انہوں نے ہری پور کے ذریعے سے وہ کے پی میں داخل ہوئے، اور پھر سوات کا لمبا راستہ لے کر واپس پشاور آئے، تو یہ سب ان کو کرنا پڑا ہے۔ تو یہ حالات کس طرح سے اس طرح کے بنے ہیں؟ غلام صاحب آپ کی خیال کیا ہے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ سب کچھ اپنے کندھوں پہ لے، جو کچھ کرتے ہیں وہ، اور ہمیں اس چیزوں میں اپنے اداروں، اسٹیبلشمنٹ اور ان کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، نمبر ایک۔ اور اگر یہ کہتے ہیں حکومت کے یہ وہ کر رہے تو پھر تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کا اس یہ ہمارے صوبے کا ایسٹ ہے، اور صوبے کے عوام نے ایک حکومت جس طرح بھی آئی ہے، یعنی اس کے ہم خلاف ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ چونکہ ایک مینڈیٹ ملا ہے اور ایک حکومت بنی ہے تو یہ اب عوام کی حکومت ہے، اور عوام کی، اور یہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے یہ خیبر پختونخوا کا ملکیت ہے۔ اور آج مجھے اس پر بھی افسوس ہوا کہ سی ڈی اے کہتے ہیں کہ 18 سال سے اس کی لیز ختم ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں اگر حکومت واقعی حکومت ہے تو ان تمام افسران کو گرفتار کیا جائے کہ 18 سال ایک چیز کی لیز ختم ہو رہی ہے، دیتے نہیں ہے، اور پھر اس طرف بھی دیکھیں کہ کیا یہ لیز صرف خیبر پختونخوا کی ختم ہوئی، سینا ہاؤس کی، پنجاب ہاؤس کی، بلوچستان ہاؤس کی بھی ختم ہوئی یا نہیں؟ دیکھیں ہمیں میں ذاتی طور پر جس چیز کا قائل ہوں، ہمیں نفرتوں کو خاتمے کی طرف بڑھنا چاہیے، نفرتوں کو بڑھانے کی طرف نہیں۔ یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اداروں کے لیے، عوام کے لیے یہ اچھی نوید لے کر نہیں طلوع ہوتی، یہ ہمیشہ مشکلات لے کے عوام کے سامنے جائے گی۔ تو میرا خیال میں حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کو روکے، اور اگر حکومت سنجیدہ ہے اس میں اور یہ بات چیت کا دروازہ کھول لے، اسمبلی میں، پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کو انگیج کر لے، تو دیکھو ایک جو بہت بڑی مخالف جماعت ہے پی ٹی آئی، تو آپ دیکھ لیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، اور آج ہر روز ملاقات ہوتی ہے اس کے گھر میں، کبھی ایک مدبر سیاستدان کے ہوتے ہوئے اس کے کسی بیان میں اس طرح کا سوچ بھی کسی نے سنا کہ آپ ماضی میں کیا کرتے تھے؟
ماضی میں تو خیر مولانا بھی یہی کرتے تھے نا، ماضی میں تو مولانا بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی اور نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگاتے رہے، بعد میں انہوں نے نہیں تو ہم نے کبھی دانا نہیں دیا، بس ٹھیک ہے ایک چیز ہے آ گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیاسی جماعتیں ہمیشہ سب جماعتوں کی حکومتیں نہیں آتی ہے پوری دنیا میں، کبھی کس کی ہوگی کبھی کس کی ہوگی، مرکز میں کس کی ہوگی، صوبے میں کس کی ہوگی، مرکز میں کولیشن حکومت ہوگا، شاید صوبوں میں کولیشن حکومت ہو. تو ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور اس طرح کے اقدامات احترام کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. حاج صاحب اجازت دیجیے گا، ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، پاکستان بار کونسل نے کچھ تجاویز حکومت کو ارسال کی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 63A میں لکھا جائے کہ ووٹ شمار ہوگا. اس میں انہوں نے تجویز کیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر 3 سال کے لیے کریں. کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال مقرر کی جائے. آرٹیکل 99 کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ سے ایک کیس دوسرے ہائی کورٹ منتقل کرنے کا اختیار دیا جائے. تو یہ والی کم از کم تجاویز یا اور بھی کچھ ہے، کئی ایسی تجاویز ہیں جس پر پاکستان بار کونسل نے اتفاق کیا ہے حکومت کی تجاویز سے، کم و بیش ویسی ہی تجاویز ہیں. تو وکلاء کی بڑی تنظیم، ایک بڑی تنظیم جو ہے وہ تو حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے پر. وکلاء تقسیم ہے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک بات ہے وکلاء کی جو تعداد ہے وہ بالکل اس کی مخالفت کرتی ہے. جہاں تک ان تنظیموں کی بات ہے، ان کے عہدیدارانوں کی بات ہے، تو وہ جو عہدیدار ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں آج کل لکشمی دیوی اور سارے معاملات اور ایک انٹرسٹ، یہاں پر میں چند لوگوں کے نام اگر لوں تو میرا خیال میں اس میں تارڑ صاحب کا بھی آتا ہے، بھون صاحب کا بھی آتا ہے، دیگر کا بھی آتا ہے. تو وہ لوگ ایسے ہیں جو ایک پارٹی جیسے کہ PMLN ہے، ان کے موقف کو ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. تو ان کا ہی جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں ہے، اور وہ اس لیے وہ چاہتے ہیں، وہ گروپ جو اقتدار میں ہے جہاں پر تعداد جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو. لیکن جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، جو بھی وہاں پر ممبر پاکستان بار بنا، ممبر پنجاب بار بنا، وہ جو ووٹر ہے یا وہ جو عام وکیل ہے وہ کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور بڑی غصے کی جو ہے وہ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور بڑی نفرت کی نگاہ سے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تو آپ جو ہے وہ ایک غلط طرف کھڑے ہیں. جہاں پر آپ نے دیکھا کہ مختلف ہائی کورٹس ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی واضح قراردادیں پیش کی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر لی جائے، یا آپ بات کر لیں بلوچستان کی یا پشاور کی یا لاہور کی، تو وہاں پر مختلف قراردادیں ہیں اس کی مخالفت میں ہیں. اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. پاکستان بار کونسل، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ نمائندگان جو ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا گروپ جو کہ ایک پارٹی کو وہ کرتا ہے یا ان کی لائن لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں سے یہ ریزولوشن یا کراچی سے بھی آئی. اوور آل جو عام وکیل ہے، جو اسٹرینتھ ہے یا وکلاء کی تعداد ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس کا ٹول نہیں بننا چاہیے، انہیں بھی اس موقف سے پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ آزاد عدلیہ کی بات ہے، ملک کے اندر آزادی کی بات ہے. اگر آپ اداروں کو ایک وزیر اعظم کے اندر ڈال دیں گے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو پھر کسی صورت آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کے ملک کے اندر انصاف قائم ہو سکے گا یا انصاف ہوگا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز میں حاجی صاحب آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں، آپ کی رائے انفیکٹ، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ترامیم کا ڈرافٹ اب ایک آپ نے بھی تیار کیا ہے، اب حکومت کو دے دیں گے، اور اسی طرح سے باقی لوگ بھی اپنے اپنے ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ تمام ہائی کورٹس میں آج یہ درخواستیں ڈالی گئی ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ رہ گیا، اس میں کل درخواست ڈالی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 5 ہائی کورٹس بنیں گی. کہا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کا جو مسودہ ہے، جو ڈرافٹ ہے آئینی ترمیم کا، اس کو پبلک کر دیا جائے، ویب سائٹس پہ ڈال دیا جائے، تاکہ اس پہ وکلاء بحث کر سکیں، میڈیا بحث کر سکیں، عام لوگ بحث کر سکیں، حکومت بحث کر سکے. یعنی اس کا ڈرافٹ پبلک ہونا چاہیے. آپ کیا رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ پبلک ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ چونکہ آئین میں ترمیم ہے اور ایک اہم ترمیم ہے، اور ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اس کی اہمیت خود بخود بڑھ رہی ہے، تو جب یہ اسمبلی میں ٹیبل کریں گے، سیاسی جماعتوں کو دیں گے،
تو بھی خود بخود یہ پبلک ہو جائے گی. ہر سیاسی جماعت اپنے ایم پی اے ساری ایم این اے کو دیں گے, سینیٹر کو دیں گے, وہ اس پہ رائے کرے گی, بحث ہوگی, تو اگر ہو جائے اس میں کوئی عرض نہیں. دوسری میری ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جس طرح میرے محترم نے کہا کہ ہائی کورٹ بار کسی نے کیا مسودہ بھیجا ہے, کیا ریکمنڈیشن بھیجی ہے. دیکھیں یہ ملک جو ہے ایک جمہوری اسلامی جمہوری پاکستان ہے. جمہور اور جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ اکثریتی فیصلے ہوں گے. اب اگر ایک بار کونسل منتخب ہوا ہے یا ایک صوبائی اسمبلی یا سینٹ یا قومی اسمبلی منتخب ہوئے, میں ہزار اختلاف کروں گا اور میں اپنے اختلافات کو شائستگی سے قوم کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جب ووٹ گننے کا وقت آ جائے تو جو اکثریتی فیصلہ ہوگا پھر اس کو ہمیں ماننا چاہیے. دیکھو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. دنیا میں دیکھ لیں, ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں دیکھ لیں, کرسیاں چل جاتی ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, لیکن جب گنتی کا وقت آ جاتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو شائستگی جمہوری رویہ اپنانے کا ایک درس دینا ہے, اور یہ درس پارلیمنٹ سے نکلے گی, ہمارے ممبران کی جانب سے نکلے گی. اگر میں نہ مانوں, ہم ابھی 5 بندے ہیں اور ہم کہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر اقلیت کی کچھ باتیں ملک اور قوم اور اداروں کی مفاد میں ہیں تو اس کو اس ترامیم میں یا قانون سازی میں جگہ دی جائے تو دونوں طرف ایک اچھا ماحول بنے گا. اگر دیکھو محترم نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے گھر گئے بنی گالا, تو موجودہ حکومت ان کے یہ جو موجودہ چیئرمین ہو رہے ہیں ان سے بات کر لے, خود کر لے, تاکہ یہ نزدیکی پیدا ہو, جوڑ پیدا ہو, اور ہم ریاست اور ریاستی اداروں کو پیچھے رکھ لیں. صحیح ہے. ہر ایک اتنا انتشار ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جوڑنا چاہیے اور قریب آنا ہی اس وقت جو مسائل جوڑنا چاہیے, اور اس میں صدر مملکت اس میں رول ادا کرے, جوڑنے میں کوشش کرے جتنے بھی ہو سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھے اس کی کافی باتیں مانی گئی, ورنہ یہ تو رات کے اندھیرے میں پیش ہونا تھا. آپ نے دیکھ لیا, ڈنر بھی ہوئے تھے, لیکن اس نے بہت شائستگی سے اچھے انداز سے اب یہ شنگھائی تنظیم کے اس سے بات ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس پہ دوراندیشی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے لیے لیکن ایک پرفضا ماحول ہونا بڑا ضروری ہے سیاست کا, اور اس کے لیے پنجوتا صاحب آج ہی وزارت خزانہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ شہروں کی بندش سے یومیہ 190 ارب کا نقصان ہوتا ہے روزانہ. آپ نے ابھی پچھلے دنوں پھر شہر بند کیے, احتجاج کیا, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ 2 دن تک نہ اسکول بچے جا سکے, نہ کاروبار ہو سکے. اس سے پہلے بھی آپ پنڈی آئے تھے تو پورا دن, بلکہ ایک رات پہلے سے ہی پورا پنڈی سیل ہو گیا تھا. تو یہ جب شہر بند ہوتا ہے 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے, تو نقصان تو یہ پاکستان کا ہی ہو رہا ہے. دیکھیں میں بڑا آپ کو لاجیکلی کروں گا کہ نیب جو ہے, نیب نے جو ریکوری کی 3.5 سال میں ہمارے دور حکومت کے اندر, وہ کوئی 480 ارب کے قریب ملی, اور وہ جو ریکوری تھی وہ 1100 ارب کے قریب ہماری ہونی تھی ان سالوں کے اندر, 2 سالوں کے اندر. کتنی ہوئی ریکوری جب سے یہ آئے, جب سے انہوں نے ترامیم کی ہے, جب سے انہوں نے کلین چٹ لی ہے, جب سے انہوں نے لا بدلا ہے, 1 کروڑ اور کچھ سم. تو یہ جو ملک کو خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے صرف اور صرف اپنی کیسز میں کلین چٹ لینے کے لیے, ایک مافیا جس کو ایک اقتدار میں بٹھایا جاتا ہے, پہلے 3 ادوار میں بٹھایا گیا, تو یہ نقصان اصل ہو رہا ہے. کیونکہ نہیں, مگر یہ بھی تو نقصان ہی ہے نا سر, کاروبار بند ہوگا, وہ چلیں وہ نقصان کی ایک اور شکل ہے, لیکن یہ بھی تو نقصان کی شکل ہے نا. کاروبار بند ہو جاتا ہے, لوگ محصور ہو جاتے ہیں گھروں میں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے لا قانونی ہے, چوروں لٹیروں کو, عوام کا مینڈیٹ عوام کو ملنا چاہیے, ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہونا چاہیے, تاکہ باہر سے لوگ بھی آگر انویسٹمنٹ کریں, ہمارا ملک آگے بڑھے, کوئی پرماننٹ نکالے نا. اس کے لیے ہم احتجاج کیے ہیں. احتجاج آئین کا آرٹیکل 16 آپ کو رائٹ دیتا ہے,
اب ہم اگر احتجاج کرتے ہیں یا سڑک پر اکٹھے ہو کر پیدل چلتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، تو ان سے پوچھے ٹریفک کون بند کرتا ہے، ان سے پوچھے جو ہے وہ روڈز کون بند کرتا ہے، ان سے پوچھے کنٹینر کون لگاتا ہے۔ ہم نے جو ڈی چوک میں کرنا تھا یا ہم نے ایک جلسے ہی فار ایگزامپل کرنا تھا، 15 مہینوں کے بعد لاہور میں ہمیں پھر پرمیشن ملی۔ سنجانی والے جلسہ بھی ہم نے جس طرح سے کیا کہ کبھی پولیس پہنچ رہی ہے، چھاپے لگ رہے ہیں، کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، اور بڑے ایک ہمیں وہ بتانا پڑا کہ ہمارے صورت آ رہے ہیں، پھر جا کر ہمیں وہاں پر NOC دیا گیا۔ تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی آواز بلند نہ کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چوروں لٹیروں سے جان چھوٹے، قانون اور آئین کی بالادستی ہو، ہر ادارہ اپنی جُرسڈکشن میں رہے، تمام ادارے آزاد ہو، کسی کو اغوا نہ کی جائے، ملک جو ہے وہ اسموتھ چلے۔ اور اگر اسموتھ چلے گا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ اگر چور لٹیرے بٹھائے جائیں گے تو کیسے بڑھے گا؟ اگر ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہم بات ہی نہ کریں، چور لٹیرے آ جائیں، تو پھر نہ ٹریفک بند ہوگی نہ کچھ ہوگا، تو وہ کہاں پر ٹھیک ہے؟ کہیں پر بھی جمہوری نظام کے اندر ہمیشہ کوئی غلط اگر کام عمل اور ہوتا ہے تو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، یہ عوام کا حق ہے، رائٹ ہے۔ اس کو سلب کرنا، اس کے اوپر جو ہے ڈنڈے برسانا، ان کے اوپر چیلنج کرنا اور پھر کہہ دینا کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، بھائی ہم نے تو نہیں جا کر 2-2 کلومیٹر لمبی کنٹینر کی لائنیں لگائیں، آپ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ اجازت دے دیتے تو معاملہ یہاں پر تو فلسطین کے حق میں اگر کوئی نکلتا ہے، وہ سینیٹر صاحب وہ نکلے اس وقت، ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو ملک کے اندر جو ہے نا، میں یہی کہوں گا کہ جنگل کا قانون رائج ہے اور ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ جب ان سے جان چھوٹے گی تب ہمارا ملک بڑھے گا، ان کے ہوتے ہوئے ہمارا ملک خوشحال نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ حاجی صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کمیٹیوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ سارا کچھ مکمل کیے بغیر حکومت 17-18 تاریخ کو اجلاس بلا کر اس کو ترمیم کو پاس کرانے کی کوشش کرتی ہے تو مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت سپورٹ نہیں کرے گی۔ وہ کہے گی، پہلی شرط رکھے گی کہ نہیں، آپ اس پہ پہلے اپنی پوری اس ڈیبیٹ کروائیے۔ دیکھیں، مولانا صاحب کا رائے تو سب کو معلوم ہے، اور پھر یہ کہ ہماری مرکزی امیر صاحب ہے، مرکزی شورا ہے، مرکزی عاملہ ہے، وہ تو اب پاکستان ایک ایسے حالات میں ہے کہ اب پہلے تو ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھنے ہوتے، اب تو آور ٹو آور افیئر دیکھنے پڑتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور وفاق ہمارے مرکزی عاملہ کیا کہتے ہیں۔ میں تو ذاتی رائے اس ملک کی خاطر دے رہا ہوں کہ ہمیں دور اندیشی دکھانی ہے، اور یہ رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپوزیشن میں ہم رہے ہیں، شہباز شریف صاحب رہے ہیں، نواز شریف صاحب رہے ہیں، اپوزیشن ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ حالات کو اس نچ پہ لائے کہ شائستگی، برداشت اور اچھے روایات قائم کرے۔ ہماری تو کوشش ہوگی کہ آج تک حکومت نے اور آصف علی زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کی تجاویز سے اتفاق کیا، جو کہ پی ٹی آئی اور ہمارے اور باقی جماعتوں کے مشترکہ تھے کہ یہ رات کے اندھیرے میں نہ ہوں، پھر کچھ دن دیے جائے۔ مولانا نے اور آپ کی جماعت نے یقیناً کردار تو ادا کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں، اور اب بھی ہم کوشش کریں گے۔ باقی آئین سازی کو ہم نہیں روکتے، اگر ہم روکیں گے بھی تو ہمارے ساتھ فائنل میں اختیار یہ ہے کہ ہم اختلاف میں ہاتھ کھڑا کر لیں، یا وہ حمایت میں اٹھ کے اپنی گنتی پوری کر لے، تو کیا ہم نے ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے؟ ہم پھر کل اسمبلی میں اس طرح کٹے بیٹھیں گے، لیکن ہمارے اندر برداشت اور جمہوری رویہ اپنانا پڑے گا دونوں طرفوں سے، تمام سیاسی جماعتوں سے۔ اگر ہم جمہوری رویہ نہیں اپنائیں گے تو یہ ملک ایک ہم زور پر ایک خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ پاکستان میں امن و امان قائم رہے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں شریک رہیں۔ تمام مہمانوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔